بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 765 ملاحظہ فرمائیں۔ یار یہاں سے بھاگنے کی کرو ورنہ ہم پکڑے ہی جائیں گے۔ نقوی صاحب کا کچھ بھروسہ نہیں۔ مگر کیسے یار؟ شیلی نے گھبرا کر کہا۔ وہ جانے دیں گے ہمیں؟ میں نے کہا تم ذرا مسکرا کے کہنا ایکسکیوز می، ذرا سامنے سے ہٹ جائیے، مجھے باہر جانا ہے۔ اف پیچھے ہٹو شیلی، میرے ناتواں کندھے اس سے زیادہ بار نزاکت نہیں اٹھا سکتے۔ غالب نے کہا سکندر بس اب وہی پرانی چالیں، تخت یا تختہ، پیچھے سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ سوچے سمجھے بغیر میں نے شیلی کا ہاتھ پکڑا۔ چلو۔ شیلی کو سوال کرنے کا موقع دیے بغیر میں ایک دروازے سے اندر گھس گیا۔ غالب مجھ سے آگے تھا۔ یہ کھانے کا کمرہ تھا۔ اس سے اگلے ایک دروازے سے جان کر وہ دوسری طرف گیا۔ پھر اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم اچانک کچن میں پہنچ گئے۔ وہاں فرش پر 2 افراد لمبی تانے سو رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک سونے کی اداکاری میں مصروف تھا تاکہ اسے کسی کام کے لیے پکارا جائے تو وہ نظر انداز کر دے۔ اب وہ ہڑ بڑھا کے اٹھا۔ اس نے انڈر ویئر بنیان میں اپنے سوکھے کالے جسم کی نمائش کرتے ہوئے زور سے کہا کون ہے کون ہے؟ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور ایک ہاتھ مار کے پھر لٹا دیا، مگر وہ دوسرے پر گرا جو اس کی آواز پر پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا۔ دوسرا کچھ فربا بدن تھا اور اس صحت کا راز وہ دودھ، مکھن، انڈے، گوشت ہو سکتے تھے جو عموماً خانساماں قسم کے ملازم فراخ دلی سے چرا کے کھاتے ہیں۔ اس نے اخلا کے یہ کہنے کی ناکام کوشش کی کہ اس کی جاں بخشی کی جائے، مگر میں یہ رعایت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میرا ہاتھ پڑنے سے قبل ہی وہ لیٹنے کے لیے تیار تھا۔ ہم کچن کے دوسرے گیٹ سے باہر نکلے تو 8-10 فٹ کا کورٹ یارڈ سامنے تھا اور پھر ایک دیوار۔ یہ ساتھ والے بنگلے کے گیراج یا سرونٹ کوارٹر کی دیوار لگتی تھی۔ میں نے شیلی کو دائیں طرف گھسیٹا۔ اونچی ہیل والی سینڈل میں وہ کئی بار گرتے گرتے بچی۔ متعدد بار اس نے ہائے اوئی قسم کی آوازوں کے بعد اعلان بھی کیا کہ میں مری، مگر میں متاثر نہیں ہوا۔ ساتھ والے بنگلے کو جدا کرنے والی دیوار 6-7 فٹ اونچی تھی، مگر اس پر نوکیلے شیشے جڑے ہوئے تھے۔ خالی ہاتھوں سے اس پر چڑھنے کا انجام یہ ہوتا کہ ڈاکٹر شیلی کی نیورولوجی میرے کام نہ آتی، بلکہ مجھے کسی جرح کے زیر علاج رہنا پڑتا۔ تاہم اس وقت میرا ذہن پوری طرح فعال تھا اور اپنی نارمل سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جو حالات کے پیش نظر فطری بات تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دیر کی صورت میں شاید ہم نقوی صاحب کے گھر ہی میں گرفتار کر لیے جائیں اور فرار ہوتے ہوئے پکڑا جانا ہمارے لیے جرم کی ایک دلیل بن جائے۔ سرچ وارنٹ کی موجودگی میں نقوی صاحب قانون کا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس یا کسی اور سے رجوع کر سکتے۔ وہ تو بے خبری میں اچانک مجسٹریٹ آ گیا تھا، ورنہ نقوی صاحب کے کانوں میں بنک بھی پڑ جاتی تو وہ پہلے سے بندوبست کر لیتے۔ صبح سے وہ مجسٹریٹ اور ایس ایچ او دونوں کو معطل کرا دیں یا ٹرانسفر، مگر اس وقت وہ مجبور تھے اور ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے وہ ہماری حمایت سے ہاتھ کھینچ لے اور مزاحمت کر کے عزت کو داؤ پر لگانے سے بہتر سمجھیں کہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں نے غالب کو آواز دی ادھر مرغا بن جاؤ۔ میری بات سمجھتے ہوئے اس نے فوراً رکوع میں جا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ جب اوپر پہنچ جاؤ تو ہمیں بھی کھینچ لینا۔ بھیا دنیا میں بڑی نفسا نفسی ہے، اوپر جا کے دیکھیں گے۔ میں نے اس کی کمر پر چڑھ کر اوپر دیکھا۔ اف آج مرزا غالب کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ غالب پر ایک گدھا جوتوں سمیت چڑھ گیا ہے۔ اف یار، اب مجھے سیدھا کون کرے گا؟ میں تو مستقل جھک گیا۔ میں اوپر دیوار کی طرف ہاتھ بڑھا کے اچھلا تھا اور چھت کے کنارے کو پکڑ لیا تھا۔ جھٹکا غالب کی کمر میں آیا تھا، لیکن میری پہلی کوشش ناکام رہتی تو میں اس کی کمر پر گرتا۔ پھر ہم دونوں گرتے، مگر میرے ہاتھ سرونٹ کوارٹر کی چھت کے کنارے پر جم گئے تھے۔ میں نے خود کو اوپر کھینچا اور چھت پر پہنچ گیا۔ اوپر سے میں نے گیٹ کی طرف دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نقوی صاحب تلاشی کے لیے آنے والوں کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ پولیس کی گاڑی وہی موجود تھی۔ ایک کانسٹیبل بڑے جارحانہ انداز میں بندوق تھامے گیٹ پر کھڑا تھا، جیسے شاید جنات بھی نکلنے کی کوشش کریں تو وہ گولی مار دے۔ باقی لوگ اندر پہنچ چکے تھے اور غالباً گاڑی میں لاش کا معائنہ کر رہے تھے یا کمروں میں مجرموں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ کسی بھی وقت کچن کی طرف سے نمودار ہو سکتے تھے۔ غالب نے شیلی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی،
مگر وہ خود بہت ڈھیلی ثابت ہوئی۔ اگر وہ جسم کو لکڑی کی طرح سخت کر لیتی تو غالب اسے میرے ہاتھوں تک پہنچا سکتا تھا۔ میں چھت پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور میرے ہاتھ نیچے 2 فٹ تک لٹکے ہوئے تھے۔ شیلی ہاتھ اوپر اٹھاتی تو 2 فٹ اوپر میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیتی، مگر وہ گھبرا گئی تھی۔ غالب نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر کے ایک جھولا سا بنا لیا اور شیلی سے کہا کہ وہ چڑھ جائے۔ پھر اس نے دیوار کے ساتھ ساتھ شیلی کو اوپر چڑھایا اور بڑی صفائی سے ہاتھوں کو سر تک لے گیا۔ اس نے کسی ویٹ لفٹر کی طرح شیلی کو اٹھایا اور پھر انگڑائی کے انداز میں خاص سر سے اوپر تک اٹھا کے اسے میری دسترس تک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ شیلی نے ہاتھ اوپر کیے تو میں نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا۔ اب مسئلہ غالب کے اوپر آنے کا تھا۔ گھر کے اندر مجھے ہنگامہ آرائی کے آثار سنائی دے رہے تھے۔ خانہ تلاشی کے لیے آنے والے قانون کے تقاضے ضرور پورے کر رہے تھے۔ غالب نے تھوڑا سا پیچھے جا کے دوڑتے ہوئے ایک پاؤں سامنے کی دیوار پر رکھا۔ اس کا پاؤں تقریباً 3 فٹ کی بلندی پر پڑا۔ اپنی پوری قوت کے ساتھ غالب اوپر اچھلا اور میں نے اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ اگر میری کوشش ناکام رہتی تو غالب دڑام سے فرش پر گرتا۔ جب اس کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ میری ہدایات کے مطابق شیلی نے ٹخنے سے اوپر میرے پاؤں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اپنا سارا زور پیچھے کی طرف لگا رہی تھی۔ جھٹکا لگتے ہی میں نے کہا، شیلی چھوڑنا نہیں مجھے، ورنہ میں سر کے بل نیچے جاؤں گا۔ نہیں یار، تم گئے تو میں بھی جاؤں گی، مگر چھوڑوں گی نہیں تمہارا پیچھا، اس نے ایک زبانی جملہ خامتے ہوئے کہا۔ شیلی نے مجھے پیچھے سے نہ پکڑ رکھا ہوتا تو میں یقیناً غالب کے ساتھ ہی نیچے جاتا۔ وہ کوئی شازور نہیں تھی، مگر مجھے بھی معمولی سے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرا جسم کسی چھپکلی کی طرح چھت سے چمٹا ہوا تھا۔ غالب کا ہاتھ پکڑتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور اسے اوپر کھینچنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ غالب نے دیوار پر چلنے کے انداز میں دوسرا قدم آگے بڑھایا اور میں نے اسے ایک جھٹکے سے اوپر کھینچ لیا۔ میرے پیچھے ہٹنے میں لاش شیلی کو لگی اور وہ چھت پر ہی لڑک گئی، مگر اس نے اتنی عقل مندی سے کام لیا کہ چیخ نہیں ماری۔ میں نے آمتے ہوئے کہا، سوری، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وار دل پر کیا تھا تم نے؟ وہ بولی، چوٹ اوپر کہاں نظر آئے گی یار؟ غالب نے کہا، ایسے ہی موقع کے لیے یہ شعر ہے کہ جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ میں نے چھت کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ پتہ نہیں یہ کس توپ کا گھر ہے اور اس گھر میں چوروں کی طرح کودنے کی کیا سزا ہے۔ کودنے کی سزا زیادہ سے زیادہ ٹانگ ٹوٹنا ہو سکتی ہے، پکڑے جانے کی سزا 6 ماہ کی جیل، غالب نے کہا، یا دونوں۔ خرابی بعض اوقات خوبی تقدیر سے اچھائی بن جاتی ہے۔ یہی اس وقت ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم چھت پر ہی تھے کہ نقوی صاحب کے کچن کا دروازہ کھلا اور ایک ساتھ بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ہم سب فوراً چھت پر سیدھے لیٹ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ نیچے سے کسی کو بھی ہماری اوپر موجودگی کا احساس نہیں ہو سکتا، لیکن میں ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار تھا کہ کوئی پولیس والا اوپر آ جائے تو اس سے نمٹ لوں۔ جب فرار کے راستے ہی مسدود ہوں تو آدمی مرنے مارنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ میں ایک شخص کو یا زیادہ سے زیادہ 2 کو مار سکتا تھا، مگر اس کے بعد جب ثابت ہو جاتا کہ مجرم اوپر تشریف فرما ہے تو مجسٹریٹ شہر کی ساری پولیس فورس کو تمام دستیاب وسائل کے ساتھ طلب کر لیتا اور وہ کسی بھی دشواری کے بغیر ہمیں نیچے اتر کے خود کو قانون کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیتے یا اوپر دستی بم پھینک دیتے۔ خبر یہ آتی کہ مجرم مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہوئے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے مجسٹریٹ کی آواز سنی، وہ اس طرف سے فرار ہوئے ہیں غالباً۔ پھر انتظار کیوں کرتے ہو؟ چڑھ کے تم بھی ادھر اتر جاؤ اگر ہمت ہے، نقوی صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ ادھر چیف سیکرٹری رہتے ہیں، مجسٹریٹ نے معذرت کے انداز میں کہا۔ سر، آپ سے پھر معذرت، میں مجبور تھا، اوپر سے آرڈر ملے تھے مجھے، ایک رسمی قانونی کارروائی ضروری تھی۔ شٹ اپ، رسمی کارروائی کے لیے تمہارا یہاں آنا ضروری نہیں تھا، تم مجھ سے فون پر پوچھ سکتے تھے اور رپورٹ دے سکتے تھے۔ یہ ایس ایچ او خاموشی سے آ کے اپنی کارروائی مکمل کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری سر، افسوس تمہیں صبح ہوگا۔ چند گھنٹے بعد کہ تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا، تم نے میرے گھر میں گھس کے مجھے ہراساں کیا، تم میری بیمار بیوی کے بیڈ روم میں گئے، کوئی ملا تمہیں؟ نقوی صاحب آتش فشاں بنے ہوئے تھے۔ سر ہم نوکر لوگ ہیں، ہماری مجبوری کا خیال کریں۔ یہ ایس ایچ او کی آواز تھی، ورنہ ایسی گستاخی کرتے ہم؟ بکو مت،
تمہیں کسی نے شاہ دی تھی ورنہ تم ایسی جرت نہ کرتے کہ میری بات کا یقین نہ کرو۔ جب میں نے بتا دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ گاڑی کس کی ہے اور رفیق کی لاش یہاں کون چھوڑ گیا ہے تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ وہ میرا پی اے تھا، اس کے قتل کی تفتیش ہوگی اور میں قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا۔ تم کو بھی معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی بے عزتی میں نے زندگی میں کبھی برداشت نہیں کی۔ نقوی صاحب گرجتے رہے، ورنہ مجھے بتاؤ کہ کس نے جھوٹ پکا تھا، کس نے اطلاع دی تھی تمہیں، وارنٹ کس نے نکلوائے؟ سوری سر، یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو پھر گیٹ آؤٹ، 1 منٹ میں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مسٹر مجسٹریٹ، تم تو خود کو برطرف سمجھو، اور ایس ایچ او تم میری طرف سے FIR لکھو، تمہارے بارے میں سوچوں گا میں۔ تم واقعی مجبور تھے؟ سر جی بڑا احسان ہوگا آپ کا، میں تو غریب مسکین سا بندہ ہوں، حکام کا غلام۔ وہ سب جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ شاید اتنی دیر سے میں سانس رو کے لیٹا ہوا تھا۔ شیلی اور غالب کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ اف، بال بال بچے، میں نے کہا۔ ادھر چیف سیکرٹری صاحب کا بنگلہ نہ ہوتا تو مارے جاتے۔ غالب نے کہا ہاں، وارنٹ صرف اس گھر کا تھا، وہ اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے نقوی صاحب اپنے بیان پر قائم رہے، لیکن کیا واقعی وہ FIR لکھوائیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ایسے ہی دھمکی تھی، اندر جا کے مجسٹریٹ ان کے پاؤں پکڑ لے گا اور SHO قدموں میں سر رکھ دے گا، وہ معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق طے کرا لیں گے۔ مجسٹریٹ کی جاں بخشی کر کے اور اسے اس گستاخی پر معاف کر کے۔ SHO تو ہے ہی حکم کا غلام۔ دیکھو یار، کیا فرونیت ہے افسر شاہی کی۔ ایک مجسٹریٹ بہرحال ایک عدالتی افسر ہوتا ہے، کتنا بے عزت کیا نقوی صاحب نے اسے۔ اختیارات ہیں اس کے پاس توہین عدالت کے، مگر وہ استعمال کیسے کرے؟ سرکاری ملازم ہے، کوئی ہائی کورٹ کا جج نہیں ہے۔ پس عدلیہ کو انتظامیہ سے جدا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اب سوچو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ صبح کاذب کا اجالا ہے، اس کے بعد صبح صادق ہوگی، پھر صبح، اور چیف سیکرٹری صاحب اگر لان پر ٹہلنے نکلے اپنے کتے کے ساتھ تو سروینٹ کوارٹر کی چھت پر ہم تینوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے، سمجھیں گے آسمان سے فرشتے اترے ہیں۔ مہمان رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے۔ شیلی نے کہا یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ذرا دیکھو میں کہاں بیٹھی ہوں، کس سال میں؟ ڈاکٹر شیلا خان نیورولوجسٹ، مائی فوٹ۔ میں نے کہا اوکے، اب ہم ادھر سے اتریں گے اور گیٹ کے اوپر سے باہر نکل جائیں گے۔ دعا کرو ہمارے پیچھے کتے نہ لگ جائیں، اندر کوئی خفیہ سسٹم کا الارم نہ ہو اور گارڈ سو رہا ہو۔ وہ بولی اتنی دعائیں ایک ساتھ قبول نہیں ہوں گی، چلو ایک ایک مانگ لیتے ہیں، غالب نے کہا۔ چیف سیکرٹری صاحب کے گھر میں اترے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ نقوی صاحب کے گھر میں ابھی پولیس اور مجسٹریٹ دونوں موجود تھے۔ اگر ہم ان کی واپسی کا انتظار کرتے تو سورج نکل آتا اور اس سے پہلے سروینٹ کوارٹر میں رہنے والے ہمیں دیکھ لیتے۔ ملازمین سے تو نمٹا جا سکتا تھا، مگر گارڈ کا مسلح ہونا یقینی تھا۔ میں نے چھت کے کنارے سے جان کے نیچے دیکھا اور پھر کنارے کو پکڑ کے لٹک گیا۔ میرے پیر اب بھی فرش سے 4 فٹ کے قریب اوپر تھے۔ میں پکے فرش پر گرتا تو آواز سے کوئی ملازم ضرور جاگ اٹھتا، ویسے بھی ملازم جلدی اٹھتے ہیں اور ان کے جاگنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے غالب کی مدد حاصل کی اور اس نے نیچے لٹک کر میرے ہاتھ پکڑے۔ اب اس کی ایک ٹانگ شیلی نے کھینچی اور غالب نے آہستہ آہستہ آگے جھک کر مجھے فرش پر اتار دیا۔ یہ اندیشہ ہمہ وقت میرے ذہن میں رہا کہ شیلی نے غالب کی ٹانگ چھوڑ دی تو میں نیچے اور غالب میرے اوپر گرے گا، یا شیلی ساتھ ہی آ گئی تو ہم ایک زنجیر کی طرح ٹپک جائیں گے۔ زمین پر قدم جماتے مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ پہلے غالب نے شیلی کو لٹکایا اور وہ میرے کندھے پر اتری تو میں نے اس کی مختصر سی کمر کو پکڑ کے اسے نیچے رکھ دیا، اتنی احتیاط سے جیسے وہ شیشے کی گڑیا ہو۔ پھر مرزا غالب میرے کندھے پر وار دھوئے اور پیر تسمہ پا کی طرح ٹانگے میری گردن پر لٹکا کے بولے چلو۔ میں نے رکوع میں جا کے اسے نیچے گرانے کی کوشش کی مگر گرنے نہیں دیا۔ گیٹ مجھے سامنے نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر شیلی، ایک ایکٹ کا چھوٹا سا ڈرامہ ہے، کر سکتی ہو؟ یار اسکرپٹ بتاؤ۔ میں نے کہا اطمینان سے ٹہلتی ہوئی گیٹ تک جاؤ، گارڈ بالکل شک نہیں کر سکتا کہ تم چوروں کی طرح دوسری طرف سے دیوار پھاند کے آئی ہو۔ وہ سمجھے گا تم چیف سیکرٹری صاحب کے گھر میں سے ہو، کوئی مہمان یا کوئی فرینڈ فار 1 نائٹ۔ پتہ نہیں وہ کیسے آدمی ہے، مگر عموماً ایسے لوگوں کے مہمان ایسے ہی ہوتے ہیں
جو اندھیرے میں آتے ہیں اور اندھیرے ہی میں رخصت ہو جاتے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ شیلی نے خفگی سے کہا۔ یار یہ شرم کی بات تو ہے، مگر مجبوری میں شرم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت سب جائز ہوتا ہے، جھوٹ بھی۔ کم آن بیبی گڈ گرل، یہ کیوں نہیں کہتے کہ بی اے بیڈ گرل؟ اس نے کہا۔ گارڈ نہ ہوتا تو مانے گا ڈیئر شیلی، تم منوا سکتی ہو۔ اس سے کہو دروازہ کھول دے، تمہیں جانا ہے باہر۔ جب تم باہر نکلو گی تو وہ پھر گیٹ لاک کرے گا، اس سے پہلے ہی ہم اسے لٹا دیں گے آرام سے۔ مار ڈالو گے اسے بلا وجہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لٹانے کا مطلب ہے لٹانا۔ 1-2 گھنٹے چپ لیٹا رہے گا، اس سے پہلے ہی کوئی دیکھ لے گا، ڈاکٹر کو بلا لے گا، پولیس خود آ جائے گی شاید، مگر اس وقت تک ہم محفوظ ہوں گے۔ وہ خاک بتائے گا ہمارے بارے میں۔ شیلی نے گیٹ کی طرف چلنا شروع کیا۔ گارڈ اپنے کیبن میں تھا۔ شیلی نے گیٹ پر پہنچ کے اسے متوجہ کیا تو حسب توقع اس نے کوئی سوال کیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ میں اور غالب اتنی دیر میں دیوار کے ساتھ ساتھ تاریکی میں چلتے ہوئے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ گارڈ کی طرف ہماری پوچھ تھی۔ چند قدم کے فاصلے سے میں نے چیتے کی طرح حملہ کیا اور گارڈ پلٹا ہی تھا کہ میں نے اسے دبوچ لیا۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے واپس کیبن میں پہنچا دیا۔ 1 منٹ بعد غالب کے ساتھ میں باہر نکلا اور میں نے گیٹ کو ایسے برابر کر دیا کہ وہ بند ہی نظر آئے۔ اب سکون سے چلتے ہوئے ہم بنگلوں کے درمیان سے گزرے۔ ایک اخبار والے اور ایک دودھ والے نے سائیکل پر سے گزرتے ہوئے صرف شیلی کو دیکھا۔ ظاہر ہے وہی ایک دیکھنے کی چیز تھی۔ ہماری اشکال پر تو پھٹکاریں برس رہی تھی اور ہمارے بوتھے ویسے بھی فضول تھے۔ مال روڈ تک کا فاصلہ چند منٹ کا تھا۔ مجھے جو پہلی کار اپنی طرف نظر آئی میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا، مگر وہ نہیں رکی۔ پھر شیلی نے کوشش کی اور ہم ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ یہ ناممکن تھا کہ صبح دم کوئی اکیلی حسینہ کسی ویران سڑک پر کسی مرد کو روکے اور وہ نہ رکے۔ مرد بوڑھا ہو یا متقی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ شیلی کے اشارے پر جو کار رکی اسے ایک درمیانی عمر کا عیاش نظر آنے والا شخص چلا رہا تھا۔ اس نے بہت مسکرا کے شیلی کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ ہم دونوں جانب سے ہو گئے۔ شیلی نے اپنا زنانہ ماڈل کا ریوالور میرے حوالے کر دیا۔ وہ پہلے ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ ریوالور دیکھ کر اس کی آواز بھی بند ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے آ بھر کے کہا، ساری دنیا کا بھلا، لیکن ایک ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھلائی ہے؟ ہاں ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک تمہاری لاش پیچھے چھوڑ کے بہت دور جا چکا ہوتا۔ میں نے کہا، ہم نے تو صرف لفٹ لی ہے، ہم تمہاری کار بھی چھین لیں گے مگر واپس کر دیں گے، بالکل اسی حالت میں آج ہی۔ اب چلو۔ اس نے کار کو آگے بڑھایا۔ کار کیا کرو گے تم؟ کہیں ڈاکہ ڈالو گے؟ پولیس تو مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے اسے تسلی دی، پولیس کو کچھ معلوم ہوگا تو پکڑے گی۔ اب تم ایسا کرو کہ اچھے بچوں کی طرح گاڑی روک کے نیچے اتر جاؤ۔ وہ چلایا، کیا نیچے اتر جاؤں؟ مگر کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ تم ساتھ رہو گے تو سب دیکھو گے۔ میں خدا کی قسم کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گڈ، ہم بھی نہیں بتائیں گے، غالب نے کہا۔ اس میں نہ تمہارا نقصان ہوگا نہ ہمارا۔ میں نے کہا، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم تمہیں فون کر کے بتا دیں گے کہ گاڑی کہاں کھڑی ہیں، چابیاں اندر کمپارٹمنٹ میں ہوں گی، گاڑی روکو۔ اس نے بادلے نخواستہ بریک لگائے۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، مجھے پولیس کو رپورٹ کرنی پڑے گی۔ غالب نے کہا، ضرور کرو، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تم پولیس کے چکر میں پڑو گے تو کار مشکل سے واپس ملے گی، نظر نیاز پیش کرنے کے علاوہ خاصی منت سماجت کے بعد، اور عین ممکن ہے کہ اصل حالت میں نہ ملے۔ ٹائر نئے ہوں تو 1 گھنٹے میں پرانے ہو جائیں، کسی چھوٹے تھانے دار کی بڑی کار میں فٹ ہو جائیں تو کیا پتہ ریڈیو، ٹیپ اور بیٹری کی سے پسند آ جائیں۔ غالب نے کہا، 1 گھنٹہ انتظار کرنے میں کوئی نقصان نہیں، اس کے بعد جو چاہو کرو۔ فون نمبر بتا دو اپنا۔ شاید بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہوں میں، لیکن یہ تو بتا دو کہ اس 1 گھنٹے میں کیا کرو گے تم؟ یہ میرا کارڈ ہے، ہم کوئی واردات نہیں کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ غالب نے اس کی جگہ بیٹھ کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ شیلی نے یہ سب کارروائی بڑی ناگواری سے برداشت کی تھی۔ یہ تو جرم ہے یار، کار چھیننا۔ میں نے کہا، مجبوری آدمی سے بہت کچھ کراتی ہے۔ شیلی نے پیچھے دیکھا، بیچارہ کیسے پیدل آ رہا ہے، کیا گاڑی چھینے بغیر کام نہیں چلتا؟
یار اس سے درخواست کرتے۔ بعد میں وہ نشاندہی کرتا کہ انہیں میں نے یہاں ڈراپ کیا تھا اور تفتیش کا چکر شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر مس شیلا خان عرف غزالہ سیکل، تم اپنے خوبصورت لب باندھ رکھو یا لبے لالیں سے صرف مسکرا کے بجلی گرانے کا کام اگر کرتی رہو تو ہی بہتر ہے۔ صاف کیوں نہیں کہتے یار کہ شٹ اپ؟ اوکے شٹ اپ، اب باہر انتظار کرتے ہیں، تم ہوٹل سے اپنا سامان اٹھاؤ اور چیک آؤٹ کرو، میں نے کہا، ورنہ رینٹ کار والے اور پریشان کرنے والے یا قتل کرنے والے سیدھے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ٹیڑھے راستے سے ہم کہاں جائیں گے؟ غالب نے کہا، جہاں خاتون محفوظ رہیں جملہ آفات سے، عرضی سے۔ میں نے کہا، چراغ تلے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کسی بجلی کے کھمبے کے نیچے کھڑی رہیں گی؟ میں نے کہا، ہم نے نقوی صاحب سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ایمبیسیڈر ہوٹل میں قیام پذیر ہیں، انہوں نے سچ مانا اور یہاں سے نکل کر ہم وہیں جائیں گے۔ نقوی صاحب وہاں پہنچے تو معلوم کریں گے کہ اس نام کی خاتون جہاں مقیم ہے، تو ظاہر ہے جواب نفی میں ملے گا۔ بعد میں پولیس تفتیش کرے گی تو نقوی صاحب بتائیں گے کہ وہ ایمبیسیڈر ہوٹل میں بھی نہیں ہے، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن ہم وہیں ہوں گے۔ ہم سے میری مراد ہے ڈاکٹر شیلا خان، جو کسی اور نام سے رجسٹریشن کرائیں گی۔ اس کے بعد شیلی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم فلیٹیز پہنچے تو سورج طلوع ہو گیا تھا۔ ہم نے کار کو بہت سی دوسری کاروں کے درمیان پارک کیا اور شیلی کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ الگ کھڑی ہوئی گاڑی زیادہ نمایاں ہوتی اور بہت سے لوگ ہماری صورت بھی ملاحظہ کرتے۔ کیا تم واقعی لندن چلے جاؤ گے؟ غالب نے کہا، یہی بہتر ہے، شیلی کے ساتھ بہتر نہیں ہے۔ رابعہ پہلے ہی بدگمان ہے، وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ کیا تم اسے سمجھا نہیں سکتے؟ میں نے کہا، محبت کے پاگل پن میں عقل کے دلائل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت ہر صورت میرا روپوش ہو جانا ہی میرے مسائل کا حل ہے۔ جب تک نقوی صاحب اپنا وعدہ نہیں نبھاتے، میرے خلاف مقدمات ختم نہیں ہوتے یا کمزور نہیں پڑتے، میں سامنے کیسے رہ سکتا ہوں؟ روپوشی کے لیے لندن جانا ضروری ہے؟ تو پھر کہاں جاؤں؟ ہمالیہ کی ترائی میں جہاں آدم خور شیر رہتے ہیں، یا افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یا پھر برفانی خطے میں بلا وجہ نیل کے ساحل پہ پھرتا رہوں؟ پھر اس کے باوجود کیا تم رابعہ کو یقین دلا دو گے کہ میں شیلی کے ساتھ لندن میں نہیں ہوں، یا جہاں بھی ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں؟ آخر وہ بھی تو غائب ہو گئی بدگمانی سے پہلے۔ تمہیں یقین ہے کہ نقوی صاحب اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ اس کا اندازہ ہو گیا ہے، انہوں نے پولیس سے وہی کہا جو ہم چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا جھوٹ نہیں چلا، مگر انہوں نے اپنے جھوٹ کو تسلیم نہیں کیا اور یہ نہیں مانا کہ مجرمان سکندر بخت، غالب، ڈاکٹر شیلی ان کے گھر میں تھے۔ اگر رفیق کے قتل کی تفتیش نہیں ہوئی اور خبر عام نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ نقوی صاحب نے معاملے کو دبا دیا۔ ایس ایچ او پر تو انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ اسے قصوروار نہیں سمجھتے۔ مجسٹریٹ کو بھی وہ بخشی دیں گے اور وہ رپورٹ دے گا کہ کہیں کچھ نہیں، نہ کوئی قتل ہوا، نہ کوئی گاڑی ملی۔ نقوی صاحب کے گھر میں سب سکون سے سو رہے تھے، گارڈ ڈیوٹی پر موجود تھا، اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ تاہم اس کارروائی سے ہمیں ایک اضافی فائدہ ہوگا۔ نقوی صاحب اپنی بے عزتی پر برا فروختہ ہیں، وہ معلوم کریں گے کہ ان کے گھر پر چھاپا پڑوانے کا بندوبست کس نے کیا تھا اور اتنی رازداری سے ان کے خلاف سازش کرنے کی کیا تک تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ایس پی مجسٹریٹ فون پر ان سے دریافت کر لیتا کہ سر ہم نے کچھ ایسا سنا ہے، خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی سیاہ مرسیڈیز تو نہیں کھڑی ہوئی ہے جس میں ایک لاش ہے؟ اور نقوی صاحب کہہ دیتے کہ واٹ نانسنس، کیا تم نشے میں ہو؟ یہاں صرف میری گاڑی کھڑی ہے، بات ختم ہو جاتی۔ مگر ان کے کسی برابر کے عریف نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی اور قربانی کا بکرا مجسٹریٹ کو بنا لیا۔ اب نقوی صاحب سازش کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، ایک ایک کا پتہ چلا لیں گے، اور میرا خیال ہے ابتدا ہوگی چودھری دلاور کے نام سے۔